نارسسسٹ جو ہے نا, یہ کون لوگ ہوتے ہیں, ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, اور ان سے ہمیں بچنا کیسے چاہیے؟ دیکھیں, نارسسسٹ کا جو مین جو پوائنٹ جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ دے آر سیلف obsessed. یس, ٹھیک ہے, وہ اپنے سیلف کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کی ایکسٹریم غلط ہوتی ہے تو اس میں یہ والی ایکسٹریم غلط ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ویلیو دیتے ہیں. جب وہ سپوز 100% اپنے آپ کو ویلیو دیتے ہیں تو پھر 0 دوسرے کے لیے ہو گئی, بیلنس نہیں رہا. پھر اس میں دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جب اپنے آپ کو ویلیو دیتے ہیں تو دے آر کنٹرولنگ, اس لیے کہ وہ کنٹرول کریں گے انوائرمنٹ کو, تب ہی وہ اپنے آپ کو اچھا فیل کرا سکتے ہیں. انٹائٹلمنٹ کی جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اسپیشل ہوں, تو وہ ارد گرد والے ان کی مرضی سے چلیں گے تو ان کو فیلنگ ملے گی. پھر تیسرا اس میں آ جاتا ہے کہ وہ پھر اس کے لیے کریں گے کیا, وہ مینیپولیٹ کریں گے, وہ لوگوں کو غلط طریقے سے اپنی طرف لانے کی کوشش کریں گے. پھر اس میں ان کا ایبیوز جو ہوتا ہے اس کا پورا سائیکل ایک ریسرچز نے اور ایکسپیرینس سے ہم لوگوں نے اس کو اسٹیبلش کر لیا ہوا ہے کہ پہلے وہ لو بمنگ کریں گے. یعنی نارسسسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کر آپ کی تعریفیں کرے گا, پہلے اسپیشل ٹریٹمنٹ دے گا, اس لیے کہ وہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا مچھلی کو پہلے کانٹے میں گوشت دے کر اس کو ٹریپ کیا جاتا ہے, پھر اسے پکڑ لیا جاتا ہے. سیم از دا کیس ود دا پرسن, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, وہ آپ کو پہلے لو بمبنگ سے ٹریپ کرتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیڈ ٹو ٹو ان کے پیار میں ٹریپ میں آ گئے ہو, تو پھر دین کمز کے اوکے, پھر وہ اب اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. تو پھر جب مرضی کرنا چاہتے ہیں تو ایک آپشن تو یہ ہوتی ہے کہ دوسرا بالکل دب جائے اور ان کی مرضی سے چلنا شروع ہو جائے. لیکن پھر ایونچولی وہ ٹائم آتا ہے کہ وہ پھر ریزسٹ کرتا ہے, وہ اس کو بھی ہوتا ہے کہ بھئی مجھے تو سب میں سے ہو سکتے ہو. ہاں, اور جو پہلے مل رہا تھا, اتنی لو بمبنگ ہو رہی تھی, اب تو وہ نہیں ہو رہی, اب تو مجھے اس کی مرضی سے چلنا پڑ رہا ہے. پھر اسی میں یہ جو ٹینشن کریٹ ہوتی ہے, اس ٹینشن کی وجہ سے پھر وہ آپ کو ڈی ویلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو بالکل جیسے ہوتا ہے کارنر میں لگا دیتے ہیں کہ یو آر ناٹ امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں نا سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا شروع ہو جاتے ہیں. آپ میسج کرتے رہو گے, آپ کو جواب ہی نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اس وقت پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی اوقات جان لو. تو یہ سٹیج جب آتی ہے تو اس وقت پہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر, یعنی جو دوسرا شخص ہے اس کے اوپر, کہ اگر وہ اس وقت پہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور وہ اس کا پرے نہیں بنتا, تو وہ اپنے آپ کو سیف کر لے گا. ختم ہو چکی ہوتی ہے انسان کی تب تک. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ منتیں وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب منتیں کرتے ہیں تو وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے اوکے فائن, کافی سزا دے دی, اب نارملائز ہو جائے. پھر وہ ان کو دوبارہ سے نارمل ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ میں نارمل اس لیے ہوا ہوں کہ اب تم نارمل ہو گئے, تم صحیح نہیں تھے. وہ بلیم گیم بھی ہوتی ہے نا اس میں, وہ نارسسسٹ موسٹلی بلیم گیم کھیلتا ہے کہ دوسرے میں پرابلم ہے, دوسرا میری مرضی سے نہیں چل رہا, دوسرے نے ایسا کیا. تو اس میں اس ٹریپ میں ایمپیتھ پھنستا ہے. ایمپیتھ کون ہوتا ہے؟ جو کہ اپنے آپ پر اتنا فوکس نہیں کرتا, وہ دوسرے کے اوپر زیادہ کرتا ہے کہ دوسرے کو برا نہ لگے, دوسرے کا خیال کرتا ہے. اب نارسسسٹ کو چاہیے کہ میرا خیال ہو, ایمپیتھ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کا خیال کروں. تو نارسسسٹ کو بہترین وہی نظر آتا ہے کہ اوکے یہ شخص ہے, اس کے ساتھ میری اچھی بن سکتی ہے. اب اس میں ایمپیتھ جو ہے نا وہ پھر کولیپس کرتا ہے, اس لیے کہ وہ دینا تو چاہتا ہے, وہ بہت کیئرنگ ہے, بہت زیادہ ہے, لیکن اگلا شخص جو ایبیوزو ہو جاتا ہے, جب وہ ایبیوزو ہو جاتا ہے تو پھر ایمپیتھ سفر کرتا ہے. لیکن اس کی سفرنگ جو ہے وہ تب تک ختم نہیں ہوتی جب وہ نارسسسٹ سے جان نہ چھڑا لے. آپ ہمیں کوئی ڈائگنوسس دے سکتی ہے جو ہم کریں کہ یہ انسان, آف کورس گوئنگ انٹو اے ریلیشن شپ, کسی کے ساتھ دوستی کا ہو, چاہے وہ شادی کا ہو, کچھ بھی ہو, ہم کچھ ایسی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں کہ اچھا اس انسان کو ہم اس اسکیل پہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں مارک کہ اچھا یہ نارسسسٹ ہے, یا ہم اس سے کیسے بچیں, کیا کریں؟ دیکھیں اس میں بڑا ٹف ہو جاتا ہے. اگر آپ شروع میں اگر کچھ مہینے آپ کے پاس ہیں, آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, پہچان رہے ہیں, تو اس میں تو پھر بھی ممکن ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیٹرنز کیا ہیں. اگر پیٹرن یہ ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں, لیکن وہ ویلیو دینے کے ساتھ ان کا فائدہ کیا ہو رہا ہے, ہم کہتے ہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کو ویلیو دے رہے ہیں اور ان دا ریزلٹ آپ ان کو کیا دے رہے ہیں. اگر ان کے ویلیو دینے سے آپ ان کو کیئر دے رہے ہیں, ان کے ویلیو دینے سے آپ ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں, اور وہ امپورٹنس ان کو اچھی فیل ہو رہی ہے, تو دیٹ از سم تھنگ الارمنگ.
ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے اور گرینڈیوس کا ان میں ہوتا ہے, یعنی اپنے آپ کو بہت اسپیشل سمجھتے ہیں اور اسی طرح سے کئی دفعہ آپ کو بھی شروع میں اسپیشل فیل کراتے ہیں اور بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو نارمل سے ہٹ کے کچھ بھی ہے دیٹ از کویسچنیبل, تو اس کے اوپر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. اور اگر آپ خود ایمپیتھ ہیں, اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو سمجھ لیا کہ میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ میں دوسروں کو گیور ہوں, میں دینے والی ہوں, میں دوسروں کا خیال کرنے والی ہوں, تو پھر آپ کو زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو وہ بیچارہ یا بیچاری کیا کرے جو ایمپیتھ ہے, وہ خود کو کیسے ٹھیک کرے؟ دیکھو ایمپتھی جو ہوتی ہے نا, اس کو ہم سمجھتے ہیں, یہ ایک تو ہماری نا سوسائٹی نے بھی ڈالی ہوئی ہے, خواتین میں خاص طور پہ, لڑکیوں میں, کہ آپ کو دوسروں کا خیال کرنا ہے, دوسروں کی کیئر کرنی ہے, ان کے لیے جینا ہے. اچھا, کچھ میں مجھے لگتا ہے کہ جنرلی نیچرل ہوتا ہے کہ مطلب کیئر کرنا, اور لیکن بہت سارے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو نہیں بھی کر رہے ہوتے اور الٹا واقعی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کا. ہاں ایسا ہی ہے. اور دیکھو یہ نیچرلی جو ہوتا ہے نا, یہ بھی تو جنریشن ٹو جنریشن ہماری سوسائٹی میں وہ ہے نا, پیٹریارکل سوسائٹی ہے, تو اس میں یہ بلٹ کر دیا گیا ہے. پیپل پلیزنگ ہمیں سکھائی جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ والدین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, ادروائز بھی ہو رہی ہوتی. تو یہ بیہیویئر جو ہے نا, اس کو ہم نے جب کاؤنٹر کرنا ہے یا مینیج کرنا ہے, اف آئی فاؤنڈ کہ میری پرسنالٹی ایمپیتھ ہے, تو مجھے پھر باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. ایمپیتھس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی, یعنی وہ کہتے ہیں کہ بس ہر حد میں جا کے کرتے ہیں, بس دوسرے کا کر لوں, اپنی کاسٹ پہ کر رہے ہیں. نو, اپنی کاسٹ پہ کچھ نہیں کرنا. یہ آپ کا سیلفشنس نہیں ہے, یہ آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے کہ آپ اپنی کاسٹ پہ کچھ نہیں کر رہے, آپ دوسرے کا خیال کر رہے ہو, دوسرے کو امپورٹنس دے رہے ہو, لیکن اپنی کاسٹ پہ نہیں. تو آپ پھر ہر چیز کو مینیج کر سکتے ہو.